الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جی صاحب، مسجد میں جو مانگے جاتے ہیں ان کو شرعی حکم کیا ہے، دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور مسجد میں کسی قسم کا اعلان یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ مسجد کے اندر مانگنے والا جب مانگنے کے لیے سوال کرتا ہے، یاد رہے کوئی شخص بھی جان بوجھ کے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا۔ کچھ لوگ پیشہ ور بھی ہوتے ہیں جن کی عادت ہی مانگنا ہوتی ہے، پروفیشنلی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں کیا درد ہے، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، وہ کس مقصد کے لیے لوگوں کے سامنے آ کے سوال کر رہا ہے، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ شرعیت کا حکم کیا ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، سائل بن کے آتا ہے، تو ہم سائل کو منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے۔ آپ حضرات نے عمومی طور پہ معاشرے میں یہ بات دیکھی ہوگی، جیسے ہی کوئی سائل سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہم اس بات کو انتہائی برا گردانتے ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، فطری طور پہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور اگر کوئی سائل سوال کر لے تو آپ دیکھیں گے اکثر نمازی مساجد میں آپ کو ایسے ملیں گے جو فوراً کہیں گے اپنی آواز بند کرو، پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اور بعض ڈانٹ بھی پلا دیتے ہیں۔ شرعیت نے روکنے سے منع فرمایا ہے، تو اگر کوئی شخص اٹھ کے اس پہ ڈانٹ پلانی شروع کر دے یا اس میں رکاوٹ کا باعث بنے تو یہ تو شرعیت کی مسلسل مخالفت ہے نا۔ اس مخالفت سے بچنے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہونا چاہیے، ہمدردی پیدا ہونی چاہیے۔ فی المعاشرہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، جو حالات و واقعات اس وقت آپ روزانہ بیس پہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، غربت اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات اس قدر ناساز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جوان بچے کیا، جوان بیٹیاں کیا، وہ بیکاری بن کے لوگوں سے گلیوں میں، چوکوں چرستوں میں اپنا ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ کس باپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی جوان بیٹی گھر سے باہر نکلے اور جا کے لوگوں سے مانگنے لگ جائے؟ ذرا تصور پیدا کریں نا آپ اس بات کا۔ تو مجبوری ہے، تکلیف ہے، لیکن اگر ہمارا جی نہیں چاہتا اس کو دینے کو، اب نہ دیں، لیکن اس کے اس معاملے کے اوپر سرزنش نہ کریں، اس پر عتاب نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ باقی اس کے دل میں کیا ہے ہم نے ظاہر کو دے کے حکم لگانا ہے، اندر کے معاملے وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ جی تو تہجد کی نماز کے بعد فجر بھی پڑھ لی ہے تو ابھی سورج نہیں نکلا، کیا بندہ لیٹ سکتا ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص سونا چاہتا ہے تو شرعیت کی طرف سے اسے اجازت ہے۔ یہ جو عام طور پہ روایات مختلف طور پہ لوگوں کے درمیان پھیلائی ہوئی ہیں نا، جی فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، حدیث میں منع کیا گیا ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں فجر کی نماز کے بعد سونے سے منع کیا گیا ہو۔ ہاں، فجر کی نماز کے لیے سو جانا کہ نیند کا غلبہ ہے، اذان فجر ہو رہی ہے، ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی کوئی سویا ہوا ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی باجماعت نماز پڑھ کے یا نماز فجر پڑھ کے آرام کر لے، استراحت کر لے تو شرعیت کی طرف سے اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد لا یعنی گفتگو کرنا، میں نے لفظ کیا بولا ہے؟ لا یعنی، فضولیات،
ایک دوسرے کے ساتھ کرنا وہ شرعیت میں منع ہے۔ اگر با مقصد گفتگو ہو، کتاب و سنت کے دلائل کی شکل میں ہو، مسائل کی شکل میں ہو، دروس کی شکل میں ہو، اجتماعات کی شکل میں ہو، کانفرنسز کی شکل میں ہو، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات عرض کر دوں، اتنی لمبی کانفرنس نہ، اتنا لمبا اجتماع نہ ہو کہ فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں اور سارے گھر کو جا کے سو رہے ہوں، یعنی اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہے نا، اس ٹائم لیمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ جی جو حدیث بیان کی جاتی ہے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگ اذان کا جواب نہیں دیتے یا اذان کرتے وقت بولتے ہیں تو ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اذان کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کی اذان کا کیا دینا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے۔ تاہم جو اذان کا جواب نہیں دیتے، اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ فتویٰ دینا کہ کسی حدیث میں اس چیز کا ریفرنس ملتا ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، تو شرعیت میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ جی استاد جی اپنا بریلوی حضرات اور دوسری اذانیں جو ان کا بھی جواب دے سکتا ہے؟ اذانیں جتنی بھی ہوں نا، صرف ایک اذان کا جواب پابندی سے دینا چاہیے، باقی اللہ جتنی توفیق دے، نیکی ہے نا، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایک کا جواب دے دیا ہے، باقی اذانیں بے شک ہو رہی ہیں، شرعیت کی طرف سے آپ مکلف نہیں ہیں کہ آپ ہر اذان کا جواب دیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی دل کی خوشی سے سب کا ہی جواب دے رہا ہے تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کے مترادف ہے۔ سلام کا جواب دینا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ منسوخ ہے، سنت منسوخ ہوگی، صحیح ہے میں کچھ حدیث؟ نماز کے دوران اگر کوئی نمازی سلام کہہ دے تو یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوران نماز آپ اس کا جواب وعلیکم السلام کے ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ جس حالت میں آپ نماز کے اندر ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، تشہد میں ہیں، سجدے میں ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کی نماز ختم نہیں ہوئی، اسی حالت پہ جہاں بھی آپ کے ہاتھ ہے دائیں ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، بس یہی آپ کا اس سلام کرنے والے کے لیے جواب ہوگا۔ اور اگر سلام پھیرنے کے بعد وہ آپ کے قریب بیٹھا ہے، قریب آ گیا ہے، تو بعد میں آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس کے سلام کا زبان سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دور بیٹھا ہوا ہے تو وہ نماز والا ہاتھ کا اشارہ ہی آپ کے لیے کفایت کر جائے گا۔ منسوخ نہیں ہوا، یہ حکم اب بھی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ادب ہے نا، کہ قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سے کوئی بندہ آتا ہے وہ زور آواز کے ساتھ سلام کہتا ہے، تو پھر پڑھنے والے پہ کیا گزرے گی؟ ایک پڑھنے والے پہ شاک یعنی تکلیف کا باعث، اور دوسرا جو نمازی نماز کے اندر محو استماع ہے، قرآن مجید سن رہے ہیں، ان کے اندر بھی یہ خلل کا باعث ہے۔ تو سلام کریں، ضرور کریں، لیکن ادب کے دائرے سے باہر نہ جائیں، دھیمے لہجے میں کر دیں۔ مقصد تو سلام ہی کہنا ہے نا، نہ کہ مقصد یہ کہ پوری مسجد کو سنانا ہے کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے، بلکہ فاتحہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک آپ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھ لیں۔ قرآن مجید کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے نا، وہ کس لیے لکھی ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں نا، یہ فرق کرنے کے لیے لکھی ہے۔ چلو فرق والی بات بھی مان لیں، اگر اس کو بھی تسلیم کر لیں تو اس کا کوئی مقصد تو ہے نا لکھنے کا۔ سورہ توبہ کے شروع میں پھر کیوں نہیں لکھی؟ اگر فرق ہی کرنا مقصد تھا تو وہاں پہ پھر کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، جس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ کریمہ ہے، ٹھیک ہے؟ سبع من المثانی جو ہے نا، بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات، وہ کب پوری ہوتی ہیں؟ جب بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی آیہ کریمہ شمار کریں گے، اس کے بغیر 7 آیتیں پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک شخص نے
नमाज फ़र्ज़ अदा करने के लिए वज़ू की है, उसके बाद उसने जनाजा पढ़ा, क्या उसी वज़ू के साथ वो दोबारा अगली फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते? फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू किया, उसी वज़ू के साथ नमाजी ने पहले नमाज जनाजा पढ़ी, अब उस वज़ू के साथ वो दोबारा कोई दूसरी फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकता है कि नहीं? शरीयत की तरफ से इजाज़त है। जनाजा पढ़ने से वज़ू नहीं टूटता, जनाजा पढ़ने से वज़ू नहीं टूटता। वज़ू टूटने के और सबब हैं, जनाजा पढ़ना वज़ू टूटने का सबब नहीं। सिर्फ़ एक नमाज नहीं, जब तक उसका वज़ू कायम है, जितनी नमाज़ें आएँ, नफ़ल हैं, सुनन हैं, वाजिबात हैं, मुस्तहब्बात हैं, फ़राइज़ हैं, सारी पढ़ी जा सकती हैं, कोई ममानत नहीं है। जी आखिरी सवाल। सही, मगरिब के बाद अगर कोई शख्स इशा से पहले उठ जाता है तो सो सकता है, थोड़ा बहुत आराम कर सकता है, इसमें कोई है कोई आयत? मैंने वही गुजारिश की है कि मगरिब की नमाज के बाद सोना और इशा की नमाज के बाद ला यानी गुफ्तगू करना, इससे शरीयत ने मना फरमाया है। हाँ, अगर कोई मुसाफिर है, बीमार है, मजबूर है, वो तो जब मर्ज़ी इस्तराहत कर ले, उसके हकाम आम लोगों जैसे नहीं, उसका हुक्म आम लोगों जैसा नहीं। आम नमाजी सेहतमंद है, वो खड़ा होकर पढ़ रहा है नमाज, बीमार है वो लेट के पढ़ रहा है, दर्जात में दोनों बराबर हैं, दर्जात में दोनों बराबर हैं। बीमार आदमी है, वो सारा दिन जागता रहा, तकलीफ़ में रहा, मगरिब की उसने नमाज पढ़ी, उसको नींद आ गई, वो सो गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इशा से पहले सोना मना है, इसको जगाओ, ये क्यों सो रहा भाई? हदीस में इशा से पहले सोने से मना किया, ये क्यों सो रहा, जगाओ इसको। नहीं, इस पे ये असूल अप्लाई नहीं होगा। ये असूल किन पे अप्लाई होगा? जो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई उज़र नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं। अब उनको हल्की सी थकावट हुई तो वो कहते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा नींद पूरी कर लूँ, तो उनके लिए हुक्म नहीं है। बीमार के लिए रुख्सत अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने शरीयत के अंदर जो आसानियाँ पैदा की हैं वो मरीज़ों के लिए आसानियाँ रहने देनी चाहिए। क्योंकि जो तकलीफ़ मरीज़ बर्दाश्त कर रहा होता है ना, उस फिजिशियन को भी इल्म नहीं होता कि वो कितनी तकलीफ़ में है। डॉक्टर ने तो अपनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है ना, जो अल्लाह ने उसको इल्म दिया हुआ है, लेकिन जिस तकलीफ़ में मरीज़ बैठा हुआ है ना, डॉक्टर उसका इदराक नहीं कर सकता। आप में से किसी को दर्द गुर्दा हुई है कभी ज़िंदगी में? दुआ करें कि दर्द गुर्दा अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगाए। ये इदराक कौन करेगा? जिसको हुई है, और जिसको कभी हुई नहीं वो कहेगा ड्रामे कर रहा है, ये बहाने लगा रहा है, ये उज़र पेश कर रहा है। ये तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, तकलीफ़ वही तकलीफ़ होगी जो बंदा उस दरवाज़े से गुज़रा है। दूसरे जो नहीं गुज़रे वो उसका इदराक नहीं कर सकते। तकलीफ़ छोटी हो या बड़ी हो, तकलीफ़ तकलीफ़ होती है, और जहाँ तकलीफ़ आती है वहाँ अल्लाह अपनी रहमत के सारे दरवाज़े खोल देता है। वहाँ शरीयत यकसर तब्दील हो जाती है, ऐसी तब्दील होती है, ऐसी तब्दील होती है कि इंसान खुद परेशान हो जाता है कि अल्लाह ने दीन के अंदर इतनी आसानियाँ रखी हैं। इसलिए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, इन्न दीन युस्रुन, जो दीन मैं लेके आया हूँ ना, जो शरीयत मैं लेके आया हूँ, उसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। शर्त यह है कि रहना लिमिट के अंदर है, शरीयत के दायरे में रहना, फिर आसानी मिलेगी। अगर शरीयत के दायरे से बाहर चले गए तो फिर आसानी नहीं मिलेगी, फिर तकल्लुफ़ात मिलेंगे। अल्लाह हम सब को इन बातों को जो कहीं सुनी और सुनाई गई, अल्लाह सब के ऊपर सब को अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।